بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ ایک خاتون اپنا مقدمہ لے کر عدالت میں گئی۔ مقدمہ یہ تھا کہ وہ خاتون جو ہے صبح کے ٹائم کی تقریباً 5:30 بجے گھر سے نکلی، کھیتوں میں گئی، دیہاتی خاتون تھی، قضاء حاجت کے لیے کھیتوں میں گئی تو وہاں ایک شخص پہلے سے موجود تھا۔ اس نے اسرے کے زور پر اس خاتون کے ساتھ ریپ کیا، بدکاری کا مرتکب ہوا۔ اب یہ خاتون پہلے تو خاموش رہی، تقریباً 7 ماہ کے بعد جب بچہ ہوا تو اس نے بتایا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ جو ہے ریپ کیا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ عدالت میں کیس کیا تو ڈی این اے کے ذریعے سے جو ہے پتہ چلا یہ بچہ جو ہے اسی کا ہے، یعنی بلڈ جو ہے اس کے ساتھ، نسب جو ہے اس کے ساتھ میچ کر گیا۔ تو وہاں کی بکھر کی عدالت نے اس بات کو ثابت کیا، یعنی حقائق کے ذریعے سے، کہ اس نے جو ہے ریپ کیا اور اس کے لیے اس نے عدالت نے جو ہے سزا مقرر کی، 20 سال سزا قید بمشقت، اور پھر جو متاثرہ خاتون ہے اس کے لیے 5 لاکھ جرمانہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ اب یہی ملزم جس کے خلاف جو ہے جرم ثابت ہوا، اس نے کیس جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے کر دیا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کی اپیل کو جو ہے خارج کر دیا، گویا کہ پہلے والے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اب یہی مجرم جو ہے پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اب جو مجرم تھا یعنی ریپ ثابت ہوا، عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا اور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کی اس اپیل کو بھی خارج کیا اور پہلے والے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تو سپریم کورٹ نے چالاکی یہ کی اور فرضی باتیں یہ کی کہ جو زنا بالجبر تھا، ریپ تھا، جس میں عورت کی مرضی شامل نہیں تھی، یک طرفہ اس مرد نے گل پیٹ پر اس عورت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا، اس کی عزت کو پامال کیا۔ اب عدالت نے اس زنا بالجبر کو زنا بالرضا کے ساتھ جو ہے تبدیل کر دیا۔ یعنی المیہ دیکھیں کہ وہ خاتون جو مظلوم تھی، معصوم تھی، اور اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی، اپنا کیس لے کر کے عدالت میں آئی۔ اب اس عدالت نے اس عورت کو جو ہے مجرمہ جو ہے بنا دیا، یعنی مظلوم کو ظالم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ زنا جو ہے زنا بالرضا ہے، گویا کہ عورت کی مرضی بھی شامل تھی۔ مرد جو ہے وہ اکیلا مجرم نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ عورت کی بھی اس میں رضامندی شامل تھی۔ اس کی سزا کو جو ہے کم کر دیا، 20 سال کی بجائے 5 سال، اور جرمانہ جو ہے 5 لاکھ سے کم کر کے 10,000 جو ہے کر دیا۔ اب عدالت نے جو وجوہات بیان کی ہیں بڑی مضحکہ خیز وجوہات ہیں، انسان سوچ کر کے حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہے ارب روپے جو ہے خرچ ہوتا ہے، اور انہیں جو سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کے لیے انہیں جو پروٹوکول ملتا ہے، انہیں جو ہے وسائل جو میسر آتے ہیں کروڑوں روپے میں ہیں، لیکن ذہنی صلاحیت دیکھیں عجیب سی ہے، فیصلے کس انداز سے کر رہے ہیں۔ تو وجوہات انہوں نے کیا بیان کی ہیں فیصلہ دیتے وقت؟ پہلی بات تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مدعیہ نے جو ہے واقعہ ہونے کے 7 ماہ جو ہے جرم کو رپورٹ کیا، یعنی یہ بتایا کہ میرے ساتھ جو ہے یہ جرم ہوا ہے۔ تو اس کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں، وجہ یہ بیان کی، یعنی اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بچی جو ہے وہ یتیم تھی، ماں باپ نہیں تھے۔ عام طور پر بچیوں کے ساتھ جب اس طرح کا ظلم و زیادتی، خاص کر کے جب کوئی ان کی عزت کو پامال کرے، تو دیہاتی لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ بھی جو ہے تھوڑا سا اپنے اوپر ظلم و اس طرح کے مظالم کو جو ہے آگے نہیں بیان کرتے۔ زیادہ جو ہے ماں اگر زندہ ہوتی تو ماں کو بتاتی، بیٹیاں ماں کے قریب ہوتی ہیں، یا اگر باپ بھی ہوتا، ماں نہ ہوتی تو باپ کو، کیونکہ ماں باپ کی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ لیکن یہ بچی جو ہے وہ یتیم تھی، بھائی کے پاس، بڑے بھائی کے پاس جو ہے وہ رہ رہی تھی۔ اب بھائی کو کیسے بتائے، اور اگر بتا دیتی، یہ خبر عام ہو جاتی، تو پھر اس کے لیے بڑے مسائل پوری فیملی کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ذہن بڑا منفی ذہن ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والا کوئی ہے اس کے خلاف لوگ نہیں جائیں گے، وہ طاقتور ہوتا ہے تو کمزور لوگوں پر جو ہے ان کے خلاف جو ہے لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ تھوڑی سی سہمی ہوگی، خوف زدہ ہوگی، دیہاتی خاتون ہے،
تو بھائی کو نہیں بتایا گا، یہ بات واضح بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا اس طرح کے واقعات نہیں بتائے جاتے، کیونکہ جب خبر لیک ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ جو ہے تعلق نہیں جوڑتے، اور طرح طرح کے ان کے خلاف منفی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن جج صاحب کو اس چیز کی پتہ ہی نہ چلا بھی یہ کیا ہوا، تو انہوں نے جو ہے پہلی وجہ یہ بیان کی کہ 7 ماہ کے بعد جو ہے جرم کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ مدعیہ کے مطابق وہ صبح 5:30 بجے کھیتوں میں گئی تو وہاں ملزم پہلے سے چھپا ہوا تھا جس نے اس کے ساتھ ریپ کیا۔ جہاں کا وقوع ہے وہاں ساتھ آبادی بھی ہے۔ مدعیہ نے کسی قسم کا کوئی شور نہیں کیا، اس کے جسم پر جو ہے کوئی مزاحمت کے کوئی نشان بھی نہیں ہے، کوئی زخم کوئی خراش کا نشان بھی نہیں تھا۔ متاثرہ خاتون نے اپنے کپڑے بھی جمع نہیں کروائے، ان پر کوئی اور نشان بھی نہیں ہے۔ خاتون 7 ماہ تک خاموش رہی۔ مبینہ وقوع کے بعد جس وقت وہ گھر آئی اس کے مطابق اس کے بھائی اور باقی گھر والے گھر پر بھی موجود تھے۔ اس نے 7 ماہ تک اس بات کا کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا۔ ملزم کو کیسے پتہ تھا کہ اس وقت وہاں اکیلی آئے گی؟ یعنی عجیب سی جو ہے وہ توجیحات ہیں، کیونکہ جو شخص جرم کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ پہلے سے انتظار میں ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ خواتین اس وقت جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہیں قضاء حاجت کے لیے، تو اسے معلوم ہوگا پھر جو ہے وہ شور کیوں نہیں مچایا۔ جب اس کے پاس جو ہے وہ گن ہوگی، اسلحہ ہوگا، تو عورتیں ویسی سہم جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، اور اگر شور مچاتی تو لوگ جمع ہو جاتے اور پریشانی بن جاتی۔ اس کے علاوہ جو ہے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ تو جب ایک ظالم آدمی سامنے بیٹھا اس کے پاس اسلحہ بھی ہو تو مزاحمت کیسے کی جائے؟ پھر کپڑے کیوں نہیں جمع کروائے، یہ کیوں نہیں جمع کروائے؟ یعنی اس طرح کی جو ہے عجیب سی جو ہے وجوہات ہیں جو عدالتوں نے جو ہے سامنے رکھی ہیں۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ عورت جو ہے ایک تو غریب ہے، پسماندہ علاقے کی رہنے والی ہیں، معاشرے نے ہماری ریاست نے ان لوگوں کو حقوق ہی نہیں دیے، انہیں بتایا بھی نہیں کہ آپ اس معاشرے کے فرد ہو، تمہارے بھی حقوق ہیں۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو پورا نظام حکومت جو ہے تمہارے حق میں کھڑا ہو جائے گا اور مجرم جو ہے سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ لیکن پتہ ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے وہ اتنا طاقتور ہے، پورا نظام اسی کے حمایت میں کھڑا ہوگا، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ ریاست ہو، چاہے باقی جو ہے ادارے ہوں، اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ میری تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے اسے اس چیز کا علم نہیں تھا، لیکن ہمارے عدالتوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے تو کمزور سمجھ کر کے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ رویہ رکھا گیا۔ تیسری انہیں توجہ یہ بیان کی ہے اگرچہ پیدا ہونے والے بچے کا ڈی این اے ملزم سے جو ہے میچ کر گیا، یعنی یہ تو بات واضح ہے کہ بچہ جو ہے اسی ملزم کا ہے، یہ تو میچ کر گیا ہے، لیکن یہ ریپ نہیں بلکہ زنا بالرضا کا واقعہ ہے۔ ریپ ہوتا تو مزاحمت ہوتی، شور کرتی عورت، زخم ہوتا، خراش ہوتی، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا۔ یعنی یہ توجیہ ہے گویا کہ عورت کی مرضی جو ہے وہ شامل ہے، یعنی کہیں نہ کہیں جو ہے جو ملزم ہے، مجرم ہے، اسے بچانا ہے، اسے تحفظ دینا ہے، اور جو معصوم ہے، جو مظلوم ہے، اسے بھی ظلم کے دائرے میں کھڑا کرنا ہے، اسے بھی ظالم بنانا ہے، گویا کہ وہ اس عمل میں شامل ہے۔ چوتھی توجیہ انہوں نے یہ بیان کی ہے، میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹر نے یہ ضرور بتایا کہ فنگر ٹیسٹ مثبت آیا ہے، لیکن اسے بھی کسی زخم وغیرہ کو کوئی پورا نشان نہیں ملا۔ تو یعنی یہ 4 وجوہات جو ہے انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ اب خاتون جو ہے جو ایک مظلوم ہے اسے زانیہ جو ہے وہ ثابت کیا جا رہا ہے، یعنی کتنا بڑا المیہ ہے۔ اب اگر آپ زانیہ ثابت کرتے ہیں تو پھر گویا کہ عورت بھی جو ہے مجرم ہے، اس کے لیے بھی سزا ہے، عورت کے لیے بھی جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے، جبکہ عدالت نے پھر سزا کیوں نہیں دی؟ اس کی توجیہات بھی عجیب سی بڑی حیران کن ہے۔ وہ توجیہات جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ خاتون نے جو ہے مدعیہ نے جو ہے سزا کی حقدار اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کا چالان ہی نہیں ہوا، یعنی چالان نہیں ہوا، پہلے عدالت میں نہ چالان ہوا ہے، نہ ٹرائل کورٹ میں جو ہے کوئی صفائی کا موقع ہوا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ سزا کی مستحق جو ہے، اسی وجہ سے سزا نہیں دی جا رہی۔ یعنی جب آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ زنا بالرضا ہوا ہے، یہ بھی عورت جو اس میں اس عمل میں جو ہے وہ شامل تھی، تو پھر اسے سزا بھی ملنی چاہیے، اسے بھی کٹہرے میں کھڑے کریں، جس طرح جو ہے مرد کو سزا دی ہے اسے بھی دیں۔ یعنی کتنا افسوسناک جو ہے پہلو ہے۔ ہمارے ہاں جو کمزور لوگ ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، اور اگر جو ہے سزائیں عام ہو، جو شریعت نے سزائیں مقرر کی اور اسلام کا نظام ہو، تو پھر مجرم جو ہے کبھی جرم نہیں کرے گا۔ اگر کیونکہ عورت کی اس میں رضامندی شامل ہے، اور حقائق بھی وہی ہیں، شواہد بھی وہی ہیں، جو شواہد جو ہے پیش کیے گئے، حقائق پیش کیے گئے، حقائق وہی ہیں جو مدعی نے جو ہے بیان کیے ہیں، اور عدالتوں کے سامنے جو بھی واقعات ہوئے، تو اگر اسی پہلی عدالت کی سزا کو جو ہے برقرار رکھا جاتا اور شخص کو سزا مل جاتی، تو پھر لوگ جو ہے اس طرح کے جرم کا ارتکاب نہ کرتے۔ انہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، ہم کہیں بچ نہیں سکیں گے، چاہے وہ جو ہے سول عدالت ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ تک جو ہے
عدالتیں جو ہے وہی فیصلہ دیں گی جو پہلی عدالتیں دیں، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک جج جو ہے دوسرے جج کے فیصلے کو جو ہے وہ باطل نہیں کر سکتا، فقہاء نے باقاعدگی سے جو ہے بحث کی، ہاں اگر اس کا فیصلہ جو ہے قرآن حدیث اور حقائق کے خلاف ہو تو پھر جو ہے وہ دوسری عدالت جو ہے پہلے عدالت کے فیصلے کو جو ہے باطل کر سکتے ہیں، ورنہ کسی صورت میں باطل اور فسق جو ہے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جبکہ یہاں پہلے والا فیصلہ جو ہے وہ تو حقائق پر مبنی ہے، شواہد پر مبنی ہے، اور وہ شخص جو ہے اس قابل ہے کہ اسے جو ہے سزا ملنی چاہیے، یعنی تعزیر ہے، کیونکہ جو شرعی شواہد ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ شرعی شواہد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چار جو ہے گواہ ہوں اور وہ باقاعدگی سے گواہی دیں، عادل بھی ہوں اور صحیح گواہی بھی دیں، ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے جو ہے دیکھا ہے، یا پھر جو ہے جو مجرم ہے وہ اس بات کا اعتراف کرے۔ لیکن حمل جو ہے ڈی این اے جو ٹیسٹ ہے یہ بھی گواہی ہے اور یہ بھی قرائن ہے، اور شریعت ان قرائن کو شواہد کو بھی جو ہے معتبر مانتی ہے، تو لہٰذا یہ قرائن جو ہے موجود ہیں تو اس کے لیے سزا جو ہے چاہے جو شرعی سزا ہے، کیونکہ پاکستان میں ویسی جو ہے زانی شادی شدہ ہو تو جو شرعی سزا ہے اسے سنسار کیا جائے، وہ تو خیر ہمارے یہاں ہے نہیں، تصور ہی نہیں ہے، وہ ہمارے تو کوڑے بھی نہیں مارے جاتے لیکن کم از کم جو ہے تعزیر کا سلسلہ ہے تو تعزیر کے حوالے سے جو 20 سال کی سزا تھی، قید و مشقت، یہ درست تھی، اور اسے جو ہے برقرار رکھا جاتا تاکہ مجرم کو پتہ چلتا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، یعنی اس عورت کی رضامندی نہیں ہے اور جو ہے زنا بالاکراہ کیا ہے، زنا بالجبر کیا ہے، تو اس کی صرف ویسی سزا زیادہ ہونی چاہیے، لیکن کم از کم 20 سال بھی صحیح سزا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ایسے لوگوں کو مل جائے، معاشرے کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو ہمیں یہ سزا ملے گی، تو جرائم کا جو ہے سد باب ہوگا اور عدالتوں کا فائدہ بھی ہوگا۔ ہم عدالتوں پر جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے، لیکن اگر عدالتیں اسی طرح جو ہے وہ رہائی دیتی رہیں گی اور جو مظلوم ہے اسے ظالم بنا دیں گی، اور زنا بالجبر ہوا تو اسے زنا بالرضا قرار دیں گی، تو اس سے نقصان یہ ہوگا پھر کوئی شخص جو ہے عدالتوں کی طرف نہیں آئے گا۔ دیکھیں اس خاتون کو اس کی فیملی کے لیے کتنی تکلیف دہ مراحل ہوں گے، اتنی مراحل سے اسے گزرنا پڑا ہوگا، اور وکیل کے سامنے آنا ہوگا، جج کے سامنے آئی ہوگی بیچاری، حالانکہ یہ خواتین جو ہے بیچاری گھر سے باہر ہی بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، تو عدالتوں میں آنا، وکیل کا سامنا کرنا جو وکیل ہے صفائی ہے وہ تو عجیب سی بات کرتے ہیں، ہر چیز پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پوچھتے ہیں، انسان ندامت کی وجہ سے جو ہے بڑا شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اور خاص کر خواتین ہمارے ہاں جو ہے کیونکہ ایک مہذب معاشرہ ہے، شریعت کی طرف سے ملنے والی جو رہنمائی ہے اصول اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہماری عدالتیں جو ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ تو اتنی خاتون نے جو ہے اپنے آپ کو آگے عدالت تک لے گئی، ایک عدالت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، لیکن جج نے وہی فیصلہ کیا جو اس کی خواہش ہے، جو اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شریعت کے دامن میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔